من يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق اللہ مولانا العظیم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن مسلمان تو میں بھی ادنا سا مسلمان ہوں. قرآن اور حدیث کا اجتماع ہو، دین حق کی آواز بلند کرنے کے لیے علماء کرام، مدرسے کے متولی اور منتظم حضرات کوئی پروگرام رکھیں تو جب تک جان میں جان ہے وہاں حاضری کو میں سعادت سمجھتا رہتا ہوں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دین کی خدمت کرنے والے سارے شعبے اہم ہیں، خانقاہیں بھی اہم ہیں، اللہ اللہ سکھائیں. دعوت و تبلیغ کا کام بھی بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جہاد بھی بہت بڑی عظیم دولت ہے. ختم نبوت، عظمت صحابہ کے عنوان پر کام کرنا بہت بہت بڑی شان ہے. تو قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ان سب چیزوں سے زیادہ شان والا ہے. پیر بنتا ہے مدرسے سے، فقیر بھی بنتا ہے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے سے. مجاہد بھی وہی ہوگا جو دین سیکھ کر جائے گا. ختم نبوت کے عنوان پر بھی سٹیج پر اس کو آنے دیا جائے گا جو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث پڑھ کر اٹھا ہوگا. اور اگر ناولیں پڑھ کر آ جائے گا تو ہم اس سے کچھ نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے رہتے. تو سارے کام افضل ہیں، شان والے ہیں، لیکن درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، مدرسہ یہ بنیاد ہے. اور یہ دینی مدرسے ختم نبوت کا برہان ہیں. قیامت تک دین رہے گا، یعنی قیامت تک قرآن اور حدیث رہے گا. صرف غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں میں بند نہیں، پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سمجھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جائے گی اور عمل پر بھی لایا جائے گا. تو یہ سارا کام کہاں سے ہوگا؟ دینی مدرسے سے. اس لیے لوگ پاگل ہیں، کہتے ہیں جی وہ کیا بنے گا اسلام کا، میرا رب بڑی قدرت والا ہے. وہ تو ایسی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. باقی تلکل ایام نداولھا، یہ اونٹ کشتی تھوڑا سا نیچے بھی جاتی ہے تو اوپر بھی آتی ہے. سیدھی جا کر کشتی کوئی نہیں چلا کرتی، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. تو اس ماحول میں بھی اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا، لیکن اس اتار چڑھاؤ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ سارے نظارے آپ کو دکھا دیے ہیں. دور صحابہ کرام کا دور، تابعین تبع تابعین کا دور، قریب کو دیکھ لو. یہ طالبان افغانستان کل پچالے مارے کھا رہے تھے. دنیا کہتی تھی تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. ظالموں نے 20 سال انہیں مار 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 کر کے وہ تھک گئے. اللہ نے جن کی زندگیاں باقی رکھی تھی، جو ان کو شہادت لکھی تھی، شہادت ملی تھی، جو بچے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے تیترا جیل سے نکال کر بادشاہ بنایا. سبحان اللہ. اللہ جزا دیتا رہتا ہے، اللہ جزا. اس لیے مایوس نہ ہو.
مومن کے لیے ہر لمحہ ہر انداز رحمت ہی رحمت ہے. شہید بن جائے تو بھی رحمت ہے، غازی بن جائے تو بھی رحمت ہے. پریشان نہ ہویا کرو، مایوس نہ ہوا کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. ہمارا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جان دینی پڑے، جیلوں میں جانا پڑے، ہتھکڑیاں پہننی پڑے، جولان پہننے پڑے، درے کھانے پڑے امام احمد بن حنبل کی طرح، جناب امام ابو حنیفہ کی طرح جیلوں میں رہ کر موت آ جائے. بہرحال ہم نے دین کو سینے سے لگانا ہے اور ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہمارے خیرخواہ بن کر دل سے خیرخواہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑو، اب یہ کوئی دور ہے. خام خواہ مقدمے ہو جائیں گے، پرچے ہو جائیں گے، ایجنسی تمہیں اٹھا کر لے جائیں گی، تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا. اگر ہم ڈر کر بیٹھ جائیں تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم سارے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، بس یہ ہم تو اپنی دکان کرنی ہے، ہم نے تو جی اپنی بس کھیتی باڑی روٹی کمانی ہے، اللہ اللہ خیر سلام، اللہ اکبر، تو پھر دین کا پرچار کون کرے گا؟ اگر آپ کا تعلق نبوت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھو، اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھو. حضرت زکریا علیہ السلام کو کھڑا کر آرے کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا گیا تھا. میں اور آپ کے اس بات کی بولیاں ہیں، وہ حضرت صاحب دیہات مڑی کرو، مٹی نہ لگے، آرے چلیں. اللہ صبر کی توفیق دے. جرت اور بہادری کا نام اسلام ہے، مسلمان ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا جیسے تم بکرے کو ذبح کرتے ہو. میری خلق کو جنت ہے، وہ مجھے چما دے، درا نہ لگے، اے میرے اوپر مٹی نہ آئے. یہ کوئی کھاتا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام مصافحہ فرماتے، جس کا ہاتھ کھردرا ہوتا حضور اس کو بوسہ دیتے. ایسا کہتے وہ سارا مرشد وہ صحیح ہے، ریشم کو بھی زیادہ نرم ہاتھ ہے، وہ کام نہیں کیتا ہو ویسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشکیل میں اٹھاؤ شمائل ترمذی ہے کہ یہ وہ کام کرے، یہ وہ کام کرے. حضور فرماتے تھے میرے ذمہ لگاؤ، میں لکڑیاں چون کر لاؤں گا. کام نہ کرنا، وہ پڈھی تھیونا، یہ بھی کوئی شان ہے؟ کوئی کام نہ کرو، پڈھی پن ہو جائے، کام چور بندہ ہو جائے. اسلام اس کا نام نہیں دیتا. اسلام مجاہد بناتا ہے، اسلام مضبوط بناتا ہے، اسلام جذبہ سکھاتا ہے. تبھی تو ہوتا ہے ادھر 313 ہو جائیں اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پوری کتاب الغزوات میں پڑھاتا چلا جاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا صحابہ نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. سبحان اللہ. عورتوں نے جہاد میں حصے لیے ہیں. اب ہمیں اتنا بزدل بنا دیا گیا، ہر چیز کہتے ہیں یہ تو جی یہ وہ کیا بلا ہوتی ہے. کہتے جی وہ ملک کی جو ہے نا ریٹ ٹوٹتی ہے. میں کہتا 1000 دفعہ ٹوٹ جائے، خدا کرے اللہ رسول کے قانون کی ریٹ نہ ٹوٹے. نماز رہ جائے تو پرواہ نہیں ہے، زکات نہ دو تو پرواہ نہیں ہے، عشر پورا نہ دو کھا جاؤ تو پرواہ نہیں ہے. بدعات ساری کرو، رسمیں ساری کرو، حضور کی سنت اچھی نہ لگے تو یہ کون سا دور آ جائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ خدا کے لیے اللہ رسول کی بات کو ہم مانیں اور اس پر یقین رکھیں. باقی سارا جھوٹ ہے. بادشاہ کہیں، حکومتیں کہیں، پورا دنیا کا میڈیا کہے، چینل کہے، جو اللہ اور اس کا رسول فرمائے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا کچھ کہتی رہے تو سارا بکواس ہے. ذہن بناؤ، ذہن بناؤ. ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک سب سے بڑی حجت قرآن ہے.
اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا، تلاوت کی ہے، فرمایا من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ۔ فیکٹری ملے نہ ملے، اقتدار ملے نہ ملے، خدا کرے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مل جائے تو یہی کامیابی ہے۔ ایک کو وہ کہے کامیابی، ایک کو میں کہوں کامیابی، اور کسی کو اللہ فرمائے کامیابی۔ تو جو اللہ کامیابی فرمائے، خدا کے لیے رب پر یقین رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں فیکٹریوں میں کامیابی نہیں، پیسے میں نہیں، دولت میں نہیں، دھند میں، نشے میں، دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا ہے آدمی، لیکن قرآن تو زندہ و جاوید ہے، قیامت تک کہتا رہے گا۔ او دنیا میں گھمنڈ میں پڑنے والا، مرنے والا، پاگل ہو جانے والا، غلط راستے پہ چل رہا ہے، من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ۔ کامیابی اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، رسم و رواج میں نہیں، بدعات میں نہیں، سبحان اللہ، اپنی خواہش کے مطابق چلنے میں نہیں۔ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہماری اپنی خواہشیں ختم ہیں، ہماری وہی خواہش ہے جو آمنہ کے لال کی مرضی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ذہن بناؤ، بھوکا نہیں مرتا، اگر تو بھوکا مر جائے تو مجھے آ کر گولی مار دینا، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیونٹی بھوک نہیں مرتی، کوئی بکوڑا بھوک سے نہیں مرتا، کوئی گائے بھینس بھوک سے نہیں مر رہی، کوئی کتا گدڑ بھوک سے نہیں مر رہا۔ سمندروں میں چلنے والی بڑی بڑی مچھلیاں جو 10-10 ٹن روزانہ مچھلی کھاتی ہیں، ان کا اتنا رزق ہے، وہ کبھی بھوکی نہیں مرتی۔ تو 4.5 فٹ کا آدمی، آدھی روٹی نہیں کھائی جاتی، اب بڑھاپا ہو گیا ہے، فکر اتنا ہے میں مر جاؤں گا، بھوک مر جاؤں گا۔ کوئی قرآن نہ پڑھاؤ، اس کو مولوی نہ بناؤ، یہ تو بھکھیاری بن جائے گا۔ مت زبان سے ایسے لفظ کہا کرو کہیں کفر نہ ہو جائے۔ کمال ہے، کتا بلا بھوکا نہیں مرے گا، قرآن پڑھنے والا بھوکا مر جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق تمہارا ختم ہو گیا۔ جب تو نورانی قاعدہ پڑھا تھا، پڑھ کر میانی صاحب، قاری صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو پہلا لفظ پڑھایا گیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کا پالنے والا میرا رب ہے۔ تو جو قرآن حدیث پڑھے گا اس کو نہیں پالے گا۔ ہمارے لوگ بھی غلط ہو گئے ہیں، جی ضرورت ہے انگریزی ضرور پڑھاؤ، مدرسوں میں بھی ضرور پڑھاؤ، رخ بدلا جا رہا ہے ہمارا۔ اگلے دن خاکوانی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ سکول کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ مسلمان ترقی کر جائے، نہیں، انگریز اور تیری خیرخائی اس لیے بنایا گیا ہے کہ مسلمان کے ذہن کو، سوچ کو انگریزی سوچ بنا دیا جائے۔ اسلام کی سوچ یہی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے۔ انگریزی سوچ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے پالوں گا، میری روزی کیسے بنے گی، میں کیسے روزی بناؤں گا، یہ انگریزی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا بڑا 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 انگلش دان بن جائے وہ غلام ہوتا ہے۔ جی کیوں غلام ہوتا ہے؟ ڈی آئی جی آ جائے تو دیکھا کرو اس کو، پھر ڈی آئی جی کے اوپر آئی جی آ جائے تو مرتا ہے بندہ۔ حکومت کے غلام ہوتے ہیں۔ باپ کی عزت کا مسئلہ آیا ہے، اس کو کہتے ہو حیا کرو، یہ تو بڑا ضروری ہے، کہتے مولانا کیا کریں وردی کا مسئلہ ہے۔
غلامی ہے آزادی ہے؟ غلامی ہے۔ قرآن پڑھ اور مولوی بابا رحمانی کو کبھی کھڑکا کر دکھایا کرو، آزاد ہے۔ قرآن اور حدیث آزادی دیتا ہے۔ تم پی ایچ ڈی بن جاؤ، کچھ بلا بھی بن جاؤ، پھر بھی تم غلام ہو، پھر بھی تم غلام ہو، بھوکے ہو۔ کبھی کسی کو سنا ہے ماشاءاللہ میری تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے، میرے تو مزے ہو رہے ہیں؟ نہیں جناب، پھر بھی وہ کہے گا قتل کا کیس کھانا ہے، 50 لاکھ میرے گھر بھیجو۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بھوکا ہے یا نہیں ہے؟ میرا تو قرآن پڑھانے والا ماشاءاللہ مفت میں تیرے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ تیرا میرا بھی دل نہیں کرتا کہ کبھی کسی کو 500 ہزار دے کر جاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے ہوتا تھا، بچہ حافظ ہو جاتا، لوگ نہیں بدتے نہیں ہوئے یہاں کبھی رہے جانا ہوں تو ماشاءاللہ قرآن کی مہربانی مدے نہ کرنے ہے نا بات سمجھ؟ ہاں جناب، مولوی نے تباہ کر دیا ہے۔ مولوی اور قرآن کے صدقے ملک بچا ہوا ہے، ورنہ حکمرانوں کے جو تماشے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہو۔ کیا ہے ہمارے ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ، مت کہا کرو کہ جی مولانا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں ضرورت ٹٹی خانے کی زیادہ ہے، بیت الخلاء کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس وقت تمہارا 85% عوام سکول کی تعلیم سے محروم ہے، انگریزی نہیں جانتا ہے، بھوک مر رہے ہیں۔ کوئی کھراتا بنا ہوا ہے، کوئی ماشاءاللہ حل چلا رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ حکیم بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے قسم ہیں سارے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن، ہم مخالف نہیں ہیں اس تعلیم کے، کرو، لیکن قرآن نہ آئے اور ادھر چلے جاؤ، پتہ نہ ہو دین کا اور پھر تم ادھر چلے جاؤ، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ تسلیم نہیں ہے، یہ غلطی ہے، از اول تا آخر غلطی ہے، گناہ ہے۔ دین ہمارا ہے، اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، ہم نہیں پڑھیں، اس کا معنی مطلب ہی نہ سمجھیں، تو پھر ہم کس بلا کی علاج ہیں؟ پھر مار ہمارے مقدر میں ہوگی، اللہ معاف کرائے، جب ہم اللہ کی قرآن کی قدر نہ کریں، معنی تک نہ سمجھیں۔ بجلی کا بل وہ پھینک جاتا ہے، تو گیٹ کے اندر قدم رکھتا ہے اور آگے نظر آگے بجلی کا بل ہے، ان پڑھ ہے تو اٹھاتا ہے تو فوراً سب سے پہلے روٹی کھاتا ہے۔ تو دیکھو کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ بجلی کا بل جب تک تو نہیں سمجھتا اتنے تک تمہیں چین نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن تیرے میرے گھر میں کھڑا ہوا ہے، آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم ویسے غافل زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی کوئی اونٹ بوٹ کو کیا بلا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کا قرآن پڑھو، الفاظ مبارک بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو، اس کا معنی مطلب بھی سمجھنا چاہیے، بچوں کو بھی عالم بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ عالم بن کر تیرے بچے بھوکے مر گئے تو مجھے گولی مار دینا، کوئی بات ہے؟ کون تھا حضرت درخواستی؟ کون تھا حضرت لاہوری؟ کون تھا میاں عبدالہادی؟ لوگ لینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں پاؤں پہ ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں مل رہا، لاؤ ایسی عزت، پھر کہتے ہو عزت ڈھونڈتے ہو۔ عزت قرآن میں ہے، ہم نے عزت کا معنی غلط سمجھا ہے۔ پیسے کا نام عزت نہیں ہے، دولت کا نام عزت نہیں ہے، وزیر بن جانے، بادشاہ بن جانے، وزیر اعظم بن جانے کا نام، دیکھا ہے بیچارہ عمران خان کل وزیر اعظم تھا، آج اس کا کیا حال ہے؟ یہ دوسرا 3 دفعہ جوتے کھا کر گیا ہے، اب پھر جوتے کھانے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ اب اس کی عمر کتنی ہے؟ پہلے تو کوئی پتہ نہیں، میں بھی زندہ آپ بھی زندہ، تو دیکھیں گے اس کے ساتھ عمران سے بھی زیادہ گندا حشر ہوگا۔ جن کو تم آزما چکے ہو، 10 دفعہ تو انہوں نے تمہیں جوتے مارے ہیں فوج نے، پھر اس کا کام مان کر پھر آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، من جرب المجرب حلت الندامہ، یہ بھی کوئی عزت ہے؟ اسی کو عزت کہتے ہو؟ فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، سبحان اللہ، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں،
اور اللہ آمنہ کے لال کو عطا فرما دیے، اور آمنہ کے لال کے قدموں میں جو آتے گئے مومنین وہ عزت پاتے گئے۔ یہ عزت ہے۔ آج میرے بلال کا نام تو کوئی لینا غلط۔ اللہ اکبر، جب پورے شہر کو آگ نہ لگ جائے تو پھر کہنا کہ محمد کا غلام نہیں تھا، الیاذ باللہ۔ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آج تو کعبے کی بھی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کھڑے ہو کر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عزت ہے۔ یہ عزت نہیں ہے کہ ایک دن اوپر چڑھا دو پھر جناب ڈنڈے مروا دو، وہی پولیس جو سلوٹ مارتی ہے وہی جوتے مارتی ہے ان کو، پھر بھی کہتے ہیں عزت اسی راستے میں ہے۔ ہم اتنے اندھے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک حکمران عزت سے نہیں گیا۔ تو کیا ہوتی ہے یہ حکمرانی، کیا ہوتی ہے یہ علم؟ سکول میں یہ بن جاؤ گے وہ بن جاؤ گے۔ اب دیکھ رہے ہو اپنے اساتذہ کو جوتے مارے جا رہے ہیں۔ سکول میں ماسٹر صاحبان احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ پولیس والے بھی تو کسی استاد کے پاس ہاتھ پڑے ہوئے ہوں گے نا، کسی ماسٹر صاحب کے پاس، کہتے ہیں جی کیا کر، وردی کا مسئلہ ہے۔ استادوں کو جوتے مار رہے ہیں۔ سکول ماسٹروں کو جو ساری زندگی تمہارے بچوں کو پڑھاتے رہے، کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، اور پر ڈاکے کے مقدمے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ جب خبیث حکمران ہوتے ہیں نا تو پھر یہی حال ہوتا رہتا ہے۔ ابھی بھی نون کی حکومت ہے تو یہ سارا اسی کا کھیل ہے، کھیل رہے ہیں اداروں کے ہاتھوں میں۔ تو ان کے ساتھ ویسا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے سب کو دیکھا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یہ تو 3 دفعہ تو جوتے کھا کر گیا ہے، پھر آ رہا ہے۔ آ جائے، تم جانو تمہارا کم۔ ہم تو جب اللہ رسول کا نام لوگے ہم آئیں گے، جب قرآن کا نظام کا نام لوگے تو آئیں گے۔ اسلام اسلام، نظام مصطفیٰ، نظام خلافت راشدہ آئے گی، میرے ساری اولاد قربان۔ اگر نہیں تو ہم آپ حکمرانوں کو اپنے جوتی سے اڑتی ہوئی مٹی کے برابر ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا تمہارے ساتھ پھر کیا تعلق ہے جب تمہارا اللہ رسول کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، تو ہمارا تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پر تھوکنے کو بھی دل نہیں کرتا، تھوک کی بھی توہین ہوگی۔ خیر، اس لیے جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے دین کو سنبھالو۔ میں نہیں کہتا میرے لیے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، نہیں، اللہ رسول کی ہو جاؤ۔ ہماری دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ مسجدیں آباد کرو، علماء کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، قرآن والے حافظ قاری کی قدر کرو، اللہ اکبر، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو، اور رب کے ہو جاؤ۔ ان سے آنکھیں بھی بند کر دو کہ چندرے لوگ بنجن اپنے دخ بارنجی میں بدرے ہیں۔ ہاں بالکل مضبوط، لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ مضبوط۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم ان سے متاثر نہیں ہوتے، ہم متاثر ہوتے ہیں تو چلو شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ ولی اللہ تھا، معین الدین چشتی اجمیری سے، علی حجویری سے، حضرت لاہوری سے، حضرت درخواستی سے، حضرت دین پوری سے، جو لوگ رات دن تہجد گزارے ہیں، جو شراب میں دھت ہوں، جو زنا عام ہو رہا ہو، جو پوری دنیا کے چمڑے ادھیڑ کر خون پی کر جائیں اور پھر سارا ملک لوٹیں کھائیں، اور پھر بھی ملک کی پرواہ نہ ہو، نہ پاکستان والوں کی نہ پاکستان کی، ایسے بیکار لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کھول کر کہے جب تک زندہ ہے کہتے رہیں گے، یہ مدرسہ ہمارا ہے، ہر قرآن کا مدرسہ ہمارا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کہو یہ ہمارا مدرسہ ہے، کیونکہ ہمارا مذہب پڑھایا جاتا ہے، ہمارا قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، تو یہ مدرسے ہمارے ہیں۔ تو پڑھانے والے ہم ویسے کریں گے جیسے انہوں نے ماسٹروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم قاریوں کو اپنی آنکھوں سے رکھیں گے، جو قرآن ہمارے بچوں کو پڑھائے گا ہم اس کو سلام کریں گے، یوں نہیں کہ ان کے لوگوں کی طرح جو قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں سکولوں میں، آج ان بیچاروں کے جوتے لگ رہے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ قرآن ہے اور اس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ یہ ادارہ چل رہا ہے، حضرت مولانا اللہ بخش صاحب رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہے، مولانا حبیب الرحمن رحمانی ان کے شہزادگان ماشاءاللہ کام چلائے ہوئے ہیں، چل رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ سب جنت میں چلے گئے، اللہ ہمیں بھی جنتی عطا فرما دے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ نئی نئی نسلیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، سنا ہے حق نواز کو تو یہ آئیں گے، چلتا رہے گا۔ مولانا گئے، مولانا کے بیٹے نے ماشاءاللہ، یہ چلتا رہے گا، نظام چلے گا، اسلام قیامت تک رہنا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، اپنے مذہب سے مایوس نہ ہوں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے محروم نہ سمجھو اپنے آپ کو۔ صحابہ اور اہل بیت اور قرآن اور مسجد کی قدر کرو، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ سبحان من یرانا، سبحان من یسمع کلامنا، سبحان من یذکرنا ولا ینسانا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا کریم، جتنے ساتھی دور دراز سے قرآن اور حدیث سننے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، سب کا آنا قبول فرماؤ۔ جتنے لوگوں نے بیان فرمائے، تلاوتیں فرمائی، نعتیں پڑھی، یا اللہ سب کو قبول فرماؤ۔ محترم صاحب، ان کے صاحبزادگان اور پوری جماعت جنہوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں جتنا بھی حصہ ڈالا ہے، جتنی محنت کی ہے، یا اللہ سب قبول فرماؤ، سب کو پوری پوری جزا عطا فرماؤ۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت تک قائم رکھو، اس کا فیضان پوری دنیا میں عطا فرماؤ۔ ہم سب کو مل کر اس ادارے کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ ہمیں 5 وقتی نماز با جماعت شوق ذوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ روزانہ استغفار اور درود شریف کی تسبیحات اور ذکر کی تسبیحات پوری کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرماؤ، جو کسی پریشانی میں ہیں سب پریشانیاں دور فرماؤ، مشکلات حل فرماؤ۔ یا اللہ ہم جتنے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو نیک آرزویں نیک دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ برکت والا وقت ہے، یا اللہ سارے قبول فرماؤ۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ بہت بہت کچھ عطا فرما دو۔ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرماؤ، دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرماؤ۔ ہم سب کی اولادوں کو تندرست بناؤ، نیک صالح فرما بردار بناؤ، قرآن کا حافظ قاری عالم بناؤ، اپنا دین کی خدمت کرنے والا بناؤ۔ جتنے حضرات دین کی خدمت میں چل رہے ہیں، کوئی مسجدیں بنا رہے ہیں، کوئی مدرسے بنا رہے ہیں، کوئی دعوت و تبلیغ میں چل رہے ہیں، کوئی ختم نبوت کے لیے، کوئی عظمت صحابہ کے لیے، کوئی جہاد کے لیے، جس عنوان پر کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے کاموں کو قبول فرماؤ، سب کی نصرت فرماؤ، مدد فرماؤ۔ ہم سب کو مل کر اخلاص کے ساتھ دین کے سارے کاموں کی میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ اس مدرسے کے اسباب اور وسائل میں بھی جو ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے عطا فرماؤ، اپنے نیک بندوں کو متوجہ فرماؤ، کرم فرماؤ، اپنا بناؤ، اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤ، فلسطین کے مسلمان، اللہ اکبر کیا حال ہو چکا ہے، یا اللہ یا اللہ تیرا نام لیوا ہے، وہ بیچارے کٹ بھی رہے ہیں پھر بھی نعرے تو آپ کے مار رہے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ یقیناً ہمارے گناہوں کی شامت ہو، لیکن آپ تو رحمان اور رحیم، غفار اور غفور اور ستار ہیں، مولا کرم فرماؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے کٹ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، دیکھا نہیں جا سکتا، اور عورتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ 58 اسلامی ملک ہیں،
ان کے حکمران سارے گونگے بن گئے ہیں، یا اللہ ان کو عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ کفر متحد ہو کر اسلحہ پہنچا رہا ہے، ان کے بیڑے پہنچ رہے ہیں، ہمارے حکمران پتہ نہیں منافق ہیں یا کیا بلا ہیں، یہ صرف باتوں تک چل رہے ہیں۔ اتنی کروڑوں کی تعداد میں اب ہماری فوج ہے مجموعی طور پر، تو کوئی ایک بھی آگے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بابا امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ مولا ان کو ہدایت عطا فرماؤ، کرم فرماؤ اپنے مسلمان ساتھیوں کی، بہن بھائیوں کی، جو اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے دوپٹے کی عزت نہیں کر سکتا، اس بے غیرت کو دھرتی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ حکمران ہو یا عام ہو۔ یا اللہ کرم فرماؤ، فضل فرماؤ۔ مولا کریم آپ جان رہے ہیں یہاں کا مسلمان تڑپ رہا ہے، یا اللہ مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں، یا اللہ یا راستے کھلوا دو، کرم فرماؤ، تو انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جانے کے لیے تیار ہیں۔ مولا کرم فرماؤ، فضل فرماؤ، فضل فرماؤ، بہت ہو گیا مولا کریم، کرم فرماؤ، فضل فرماؤ۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمان، صومالیہ کے مسلمان، پتہ نہیں کہاں کہاں مظلوم ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرماؤ۔ یا اللہ ہمیں بھی حق حلال کھانے کی توفیق عطا فرماؤ، اس مہنگائی کے دور میں یا اللہ رزق حلال وافر عطا فرماؤ، بس مسلمان ذمہ دار کے ذمہ دار کے ہمیں برکت عطا فرماؤ تاکہ وہ اپنا حلال کمائی کھا سکے۔ مسلمان تاجر کی تجارت میں برکت عطا فرماؤ، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے بیچارہ، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماؤ، اور رزق حلال نصیب فرماؤ، رزق حرام سے محفوظ فرماؤ۔ یا اللہ فضل فرماؤ، کرم فرماؤ، یہ ڈرامہ کرنے والے فراڈیے حکمرانوں سے ہمیں بچاؤ، مخلص قربان عطا فرماؤ، نظام اسلام کے نفاذ کی شکلیں عطا فرماؤ۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤ، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرماؤ، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرماؤ۔ پیارا اللہ، کریم اللہ، رحمان اللہ، بس اپنا عشق نصیب فرماؤ، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرماؤ۔ ہمارے نسل در نسل بچے بچیاں، مرد عورتیں، بوڑھے بچے، سب کو یا اللہ دین کامل عطا فرماؤ، دنیا بھی وافر نصیب فرماؤ، اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ۔ یا اللہ اپنا بناؤ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرماؤ۔ یا اللہ ہمیں ہر نافرمانی سے بچاؤ۔ یا اللہ قرآن اور حدیث حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ جس طرح آج ہم جمع ہیں، ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح جمع فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ، دنیا سے رخصت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔